حدیث نمبر 25 عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنہ من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن ورکوعهن وسجودهن ومواقیتهن. جی انگلی رکھ کے سن رہے نا، میں پھر سے پڑھتا ہوں، یہ الفاظ کو ذرا پڑھنے میں مشکل نہ ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمس، اوپر سے پڑھ رہا ہوں میں، پھر خمس، یہ صفحہ پلٹایا، من جاء بهن مع ایمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. رواہ ابو داود والطبرانی بإحسان حسن. سب سے پہلے راوی حدیث ابو الدرداء، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہیں یہ؟ ابو الدرداء سے آپ کی شہرت ہے، حدیث کی دنیا میں آپ کو ابو الدرداء سے یاد کیا جاتا. آپ کا پورا نام ہے ابو الدرداء عویمر، ابو الدرداء عویمر بن عامر الخزرجی الانصاری. ابو الدرداء عویمر بن عامر الخزرجی الانصاری. آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے صحابہ میں سے ایک ہے، سب سے زیادہ علم والے صحابہ میں سے ایک ہے. اور یعنی ہمارے پاس جو ہے بریلوی حضرات علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور دیوبندی حضرات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں. اور پتہ نہیں دنیا میں کس کس کونوں میں کون کون حکیم امت ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ بھی ہوں گے. میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر، لیکن حقیقت میں پوری امت کے حکیم اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے عویمر حکیم امتی، عویمر میری امت کا حکیم ہے. حکیم الامت، حکیم امت، حکیم الامت عویمر ہے. عویمر کون؟ ابو الدرداء. جی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں حکیم الامہ، حکیم امت. ناراض نہ ہو جو حضرات ان مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے اس لیے سنا رہا ہوں. میں دوسروں کی حکمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں اور سب سے اوپر حکیم الامت تو آپ ہی ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. آپ کی وفات 32 ہجری کو ہے، 32 ہجری. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی وفات 32 ہجری کو ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 ایسی چیزیں ہیں جو کوئی ان کو ایمان کے ساتھ ان پر عمل کر لے گا. 5 چیزیں ایسی ہے جو شخص ان کو ایمان کے ساتھ ان 5 چیزوں پر عمل کر لے گا بس وہ جنت میں داخل ہو گیا. 5 چیزیں ہیں ایمان کے ساتھ. وہ کیا ہے صاحب؟ من حافظ علی الصلوات الخمس، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. اب آگے کی دوسری 4 چیزیں بیان فرمانا ہے، لیکن نماز کیسا پڑھنا ہے وہ آ رہا ہے اس حدیث میں. نماز کیسا پڑھنا ہے؟ صلوات الخمس، 5 نمازیں پڑھنا ہے. کیسے؟ علی وضوئہن ورکوعہن، ان کے وضو کے ساتھ، یعنی وضو کے ساتھ پڑھے، فریش وضو کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ پڑھے. ان کے رکوع صحیح ڈھنگ سے ادا کرے اور صحیح ڈھنگ سے ان کے سجدے ادا کرے. ایسے نہیں وہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں بعض جلدی میں لوگ رہتے ہیں، وہ مرغی جیسے چونچ مارتے ہیں نا، ویسے ایسے دانہ چکتی، دیکھیے آپ مرغی ایسے چونچ مارے اور اٹھاتی ہے. ایسے سجدے نہیں، آدھے رکوع نہیں، ایسا آدھا جھکتا نہیں، جھکتا ابھی اٹھ جاتا نہیں، پوری طریقے سے جھکے، اطمینان سے تسبیح پڑھے، پھر کھڑا ہو، سجدے میں جائے، پوری تسبیح پڑھے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھے ان کے وضو کے ساتھ، ان کے صحیح ڈھنگ کے رکوع کے ساتھ، ان کے صحیح ڈھنگ کے سجدے کے ساتھ، وہ مواقیتہن، صحیح ان کے وقت پر پڑھے، وقت پر پڑھے. جی آگاہ رہے، یہ وقت پر پڑھے، ان چیزوں کے ساتھ نماز پڑھے، یہ 4 چیزوں کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. اگر استطاعت رکھتا ہو حج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اگر استطاعت رکھتا ہو حج کے جانے پہ تو وہ حج کر کے آئے اور زکوٰۃ ادا کرے. اور وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، 5ویں چیز کے اندر بتا رہے ہیں کہ امانت کو ادا کرے، خیانت نہ کرے.
کسی چیز کی امانت، علمی چیز ہو، مالی چیز ہو، کوئی چیز کسی کو پہنچانے کے لیے، کسی کو ٹائم پہ دینے کے لیے رکھے تھے، اس میں خیانت نہیں کرنا، جیسی جو چیز لیے تھے بالکل اسی طرح سے وہ امانت اس کو لوٹا دینا، ایمانداری کا، امانت داری کا مظاہرہ کرنا۔ جو ایمان کے ساتھ یہ 5 کام کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا، پکا ہے اس کا جنت میں جانے۔ اس کو امام ابو داود نے روایت کیا اور طبرانی نے حسن اسناد کے ساتھ بیان کیا۔ حسن اسناد سے مجھے یاد آیا کہ کوئی ہمارے بھائیوں میں سے کسی نے سوال کیا ہے کہ بھئی صحیح حسن کس کو کہتے ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں، حسن کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، تھوڑا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ محترم میرے بھائیوں، میں بتا رہا ہوں کہ اقسام الحدیث پر ہم کوئی گفتگو کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی ضخیم کتاب ہم کو پوری کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر میں ایک پروگرام کروں گا جس میں ہم صحیح، ضعیف، شاذ، معلل، مدلس وغیرہ حدیث شریف کے بڑی قسمیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر الگ سے درس کریں گے۔ لیکن یہ درس کیونکہ سب کے لیے ہے، حدیث کی اقسام سب کے لیے نہیں ہوتی، بڑا کیا کہتے ہیں باریک مسئلہ رہتا ہے، تو وہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، ہم کتاب مکمل کرنے پر زور دیتے ہیں۔